الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لک من الأولى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمت للعالمین۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ علی مرۃ فصلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، فرمایا جس نے میری ذات پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس بندے پر 10 بار رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ جی ذرا سارے گج کے بولو نا یار۔ جی ہم حضور کا میلاد منانے بیٹھے ہیں تو تھکاوٹیں، نیند، یہ سب کچھ کو چھوڑ کر کے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ جی آپ بولیں گے تو انشاءاللہ وقت کے دامن میں اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ ذرا گج کے بولیں ذرا۔ جی آپ نے ساتھ ساتھ بولتے رہنا، انشاءاللہ میری تھکاوٹ بھی اترتی رہے گی، آپ کا عقیدہ بھی خوش ہوتا رہے گا۔ جی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن پہلے میں نے اس مچھلی کا شکار کیا تھا محبوب، 3 دن ہو گئے اس کو پکانے کی کوشش کر رہا ہوں، 3 دن ہو گئے اس کو میں چولہے پہ رکھ رہا ہوں، 3 دن ہو گئے اسے مسالے لگا رہا ہوں، 3 دن ہو گئے اسے پکانے کی کوشش کر رہا ہوں، 3 دن ہو گئے اس کو میں نے پانی سے باہر نکالا ہے، 3 دن ہو گئے میں نے اس کو شکار کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مچھلی ہے کہ پکتی نہیں، آگ اس پر اثر نہیں کر رہی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مچھلی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ نہیں یار بولو تو صحیح یار۔ جی کہا وہ مچھلی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب 3 دن پہلے جس مچھلی کو شکار کیا گیا، 3 دن پہلے جسے چولہے پہ رکھا گیا، 3 دنوں سے جسے مسالہ لگایا گیا، 3 دنوں سے جسے پکانے کی کوشش کی گئی، وہ مچھلی میرے مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں مچھلی بتا تو پکتی کیوں نہیں؟ نہیں یار ایسے تو نہیں یار۔ 3 دن ہو گئے تجھے پانی سے نکالا ہے، 3 دن ہو گئے چولہے پہ رکھا ہے، 3 دن ہو گئے تجھے پکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بتا تو صحیح تو پکتی کیوں نہیں؟ یاران محبت جس نبی کے کہنے سے پتھر بول پڑے، جس نبی کے کہنے سے شجر بول پڑے، جس کے کہنے سے گونگے بھی بول پڑے، جس کے اشارے سے درخت بھی چلنے لگے، جس کے اشارے سے چاند بھی ٹکڑے ہونے لگے، جس کے اشارے سے سورج بھی پلٹنے لگے، اس نبی کے کہنے پر جناب وہ 3 دن سے پہلے جو مچھلی شکار کی گئی، مصطفیٰ نے فرمایا وہ مچھلی بولنے لگے، گویا کہ وہ کہنے لگے وہی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں چولیاں سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ میں چلیں غم خوشی میں وہی بدلتے ہیں۔ وہ مچھلی بول کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات اتنی ہے، آپ کا صحابی دریا کے پاس رہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس تالاب میں رہتی، جس کنویں میں رہتی، جس حوض میں رہتی، جس دریا میں رہتی، اس کے کنارے پہ آپ کے صحابی کا گھر۔ یا رسول اللہ جب صبح کا ویلا ہوتا نا تو آپ کا صحابی درود پڑھتا، آپ کا صحابی اونچی آواز سے درود و سلام پڑھتا۔ یا رسول اللہ میں کہیں بھی ہوتی میں اپنی جگہ چھوڑ کے کنارے پہ آ جاتی، کنارے پہ آ کر کان لگا کر آپ پر پڑے ہوئے درود کو سنا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بس یہی بات ہے، تو نے درود سے محبت کی ہے، نہ دنیا کی آگ اثر کرے گی نہ آخرت کی آگ اثر کرے گی۔ اور بھائی جو درود سے محبت کرے اللہ اسے یہ مقام دیتا ہے، اور جو دیوانے درود پڑھتے ہیں
جو دیوانے درود پڑھتے ہیں، تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں یاران محبت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ درود پاک کی جناب دیکھیں، آپ گھر سے جا رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، چپ کر کے بھی تو جا ہی رہی ہے، تو کیوں نہ چلتے چلتے درود پڑھتے جائیں۔ بھئی اب گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، فیکٹری جا رہے ہیں، کہیں کام پہ جا رہے ہیں، چپ کر کے بھی تو جا ہی رہے ہیں، کیوں نہ درود پڑھتے چلے جائیں۔ جی میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے درود پڑھنا سکھا دیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم سالانہ جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرس مقدس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ ہمارے اس جلسے کی زینت اور زیر سرپرستی یہ جو جلسہ منعقد پذیر ہے، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلام عالم با عمل صوفی با صفا درویش اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد نیاز احمد صابری دامت برکاتہ القدسیہ، آپ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت سے کئی ملاقاتیں پہلے بھی ہوئی، بڑی شفقتوں اور بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ ان کے سائے کو دراز فرمائے، اللہ ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ انہی کی محبتوں اور عقیدتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ میں آپ کے درمیان جلوہ افروز ہوں۔ جتنے بھی آنے والے مہمان ہیں سبھی ہمارے خصوصی مہمان ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جی اپنے عنوان کو شروع کرنے سے پہلے بس اتنی سی عرض کروں گا، آپ کی محبتیں عقیدتیں سر آنکھوں پر، آپ بولتے رہیں گے، مسکراتے رہیں گے، یارو میرے آنے کا مول پڑ جائے گا۔ جی آپ بولتے رہیں گے، مسکراتے رہیں گے، اپنے ایمان کو پختہ کرتے رہیں گے، تو سمجھ لو کہ دنیا کائنات کی مجھے ہر چیز مل جائے گی۔ تو بس اتنی سی عرض کروں گا کہ دوران تقریر اب کوئی بندہ پیسے لے کر نہ آئے۔ بھئی اتنی دور سے میں حضرت کی دعائیں لینے آیا ہوں، تو بھائی بس اب کوئی پیسے لے کر نہ آئے، بس توجہ سے سنیں اور اپنے دل میں سمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس سے مجھے میرا کوئی جملہ کسی کو پسند آ جائے تو مجھے بس مدینے کی دعا دے دو۔ جی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت خوانوں کی خدمت کیا کرتے، حضور انہیں تحفے دیا کرتے، لیکن جہاں پہ میرے محبوب نے اپنے صحابہ کو نعت پڑھنے پہ چادر بھی دی، حضور نے کھجوریں بھی دی، لیکن یاروں میرے آقا کی یہ بھی سنت ہے، جب حضور کی بات پسند آ جائے تو حضور علیہ السلام انہیں دعا بھی دیا کرتے تھے۔ جی پیسے دے کر ہم حضور کی سنت پر ہی عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ سنت تو مفقود ہوتی جا رہی ہے نا، تو اس لیے جس کو میرا کوئی جملہ پسند آ جائے سنت پہ عمل کرے، مجھے دعا دے دے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاران محبت، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت جلسہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا، کائنات کو سجایا، کہیں پہ سورج ہے، کہیں پہ چاند ہیں، کہیں پہ ستارے ہیں، کہیں پہ بادل ہیں اور کہیں پہ جناب گرمی ہے، کہیں پہ سردی تو کہیں پہ برف ہے، کہیں پہ جناب موسم اپنے رنگ بکھیر رہے ہیں، کہیں پہ جناب زمین کے اوپر طرح طرح کی مخلوقات اپنا حسن بکھیر رہی ہیں۔ اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا، وقت گزرتا رہا، زمانہ گزرتا رہا، نبی آتے رہے، نبی جاتے رہے، رسول آتے رہے، زمانے کو مکمل کرتے رہے، شریعت بیان ہوتی رہی، کتابیں آتی رہیں، شریعت بیان ہوتی رہی، تبلیغ ہوتی رہی۔ پھر ایک عرصہ گزرا، ایک زمانہ گزرا کہ یاران محبت ایمان کم ہو رہا تھا، کفر بڑھ رہا تھا، اجالا کم ہو رہا تھا، اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ پھر ایک
वो भी वक्त आया खुदा को मानने वाले थोड़े हो गए, बुतों की पूजा करने वाले ज्यादा हो गए। यारान मोहब्बत फिर नूर को भी जलाल आता है, वो कैसा खूबसूरत जलाल आता है। सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जब विलादत करीब है ना, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत करीब, कहा मैं बेवा थी, बेवा समझ के माशरा कोई पास बैठता नहीं था, माशरा दूर करता था, गरीब थी, कोई दाई पास आती नहीं थी, कोई सहेली पास बैठती नहीं थी। सैयदा आमिना फरमाती है मैं अपने कमरे में अकेली, दर्दें होने लगी। इतने में वो वक्त करीब आने लगा, विलादत मुस्तफ़ा की घड़ियां करीब आ रही थी, कमरे में मैं अकेली, परेशान होगा तो क्या होगा, क्या करोगे, यही कश्मकश में थी। अचानक दीवारों को फलांगती हुई 4 बड़े बड़े कद आवर खातून कमरे में दाखिल हुई। हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मैं उनको देखा तो परेशान हो गई। मक्के में कभी ये औरतों को देखा नहीं, ये कौन सी औरतें हैं, इतने लंबे लंबे उनके कद, पहले कभी देखा नहीं। कहा मैं परेशान थी। इतने में एक आगे बढ़ी और कहने लगी आमिना परेशान ना हो, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी आगे बढ़ी, आमिना परेशान ना हो, मैं इब्राहिम की बीवी हाजरा हूँ। तीसरी आगे बढ़ी, आमिना परेशान ना हो, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। चौथी आगे बढ़ी, आमिना परेशान ना हो, आमिना परेशान ना हो, मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। सैयदा आमिना कहती हैं अभी मैनी के तारुफ से फारिग हुई थी, अचानक मैंने अपने कदमों में एक खूबसूरत खातून को बैठे देखा। मैंने उससे पूछा ए खातून बता तू कौन है, किस शहर से आई है, किस मुल्क से आई है, किस बरादरी से तेरा ताल्लुक है। वो कहने लगी आमिना मैं ज़मीन के किसी खित्ते से नहीं आई, मैं ज़मीन की किसी गली से नहीं आई, मैं ज़मीन के किसी मकान से नहीं आई, ज़मीन के किसी कबीले से नहीं आई, ज़मीन की किसी बरादरी से नहीं आई, ज़मीन के किसी शहर से नहीं आई, ज़मीन के किसी वादी से नहीं आई, ज़मीन की किसी करिया से नहीं आई। भाई कहाँ से आई हो, कभी देखा नहीं, तुझ जैसी हंसी औरत देखे नहीं। वो कहने लगी ए आमिना मैं आई हूँ, मैं जन्नत से आई हूँ, मैं हूरों की मलिका हूँ, मुझे मेरे रब ने भेजा है और ये कहकर भेजा है कायनात का दूल्हा आने वाला है, तूने मुस्तफा का इस्तिकबाल करना है। जिंदाबाद। याराने मोहब्बत सैयदा आमिना फरमाती हैं जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, खरजा मिन्नी नूर, फरमाया नूर निकला। कितना नूर निकला सैयदा आमिना, आप फरमाती हैं इतना नूर निकला मैं 4 दीवारी में बैठी थी, 4 दीवारी में बैठी थी। आज लोग ना दीवार के पीछे की बातें करते हैं। सैयदा आमिना कहती हैं मैं नबिया नहीं, मैं रसूल नहीं, मैं नबी नहीं, मैं पैगंबर नहीं, साहिब किताब नहीं, साहिब शरीयत नहीं, नहीं, मैं ये कुछ भी नहीं, मैं बस एक नबी की माँ हूँ। लेकिन नबी के नूर के साए में जब देखती हूँ तो 4 दीवारी में बैठकर, एक दीवार के पीछे नहीं, 2 दीवारों के पीछे नहीं, 3 दीवारों के पीछे नहीं, एक शहर के पीछे नहीं, 2 शहरों के पीछे नहीं, मक्के के अंदर अपने घर के 4 दीवारी में बैठकर मैं मुल्क शाम के महल्लात को देख लेती हूँ, महल्लात को देख लेती हूँ। तो यारों फिर मुझे कहने दो, जब मुस्तफा के नूर में मुस्तफा की माँ देखती है, इतनी दूर तक देखती है, तो मुस्तफा की निगाहों का आलम क्या होगा। उम्मे उस्मान बिन अबिल आस, उनकी वालिदा रात का तहज्जुद का वेला है, रात को उठी, देखती क्या है, आसमान से तारे ज़मीन की तरफ आ रहे हैं, आसमान से तारे आ रहे हैं। गौर से देखा तो क्या देखती हैं, ये तारे कहीं और नहीं सैयदा आमिना के घर में आ रहे हैं। सुबह का वक्त हुआ, जनाबे उम्मे उस्मान भागी सैयदा आमिना के दरवाजे को खटखटाती हैं और कहती हैं बताओ तो सही, ये रात को क्या राज था, ये क्या माजरा था, रात को हुआ क्या था। मैंने देखा आसमान से तारे ज़मीन की तरफ आ रहे थे और तेरे हुजरे की जानिब आ रहे थे। सैयदा आमिना कहने लगी ये नूर किसी और का नूर नहीं था, ये नूर किसी और की खैरात लेने नहीं आया था, ये सितारे किसी और की ज़ियारत के लिए नहीं आए थे, ये आए थे तो मेरे बेटे मोहम्मद की ज़ियारत के लिए आए थे। तारे या आसमान से सितारे आ रहे हैं। सैयदा आमिना कहती हैं मैंने काबे को देखा, कहा काबे पे क्या देखा, कहा मैंने जिब्रील अमीन को देखा, सलासत व अलामिन मदरूबातिन, कहा कि मैंने उन्हें 3 झंडे लगाते देखा।
آج ہم جھنڈے لگائیں تو لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے، ہم جھنڈے لگائیں مسئلہ بن جاتا ہے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہیں میں نے کسی صحابی کو نہیں، کسی بشر کو نہیں، میں نے جبریل کو دیکھا ہے۔ ثلاثۃ اعلام مضروبات علما فی المشرقی وعلما فی المغربی وعلما فی بیت الکعبہ، کہتی ہیں ایک جھنڈا جبریل مشرق میں لگا رہا تھا، ایک جھنڈا وہ مغرب میں لگا رہا تھا، ایک کعبے کی چھت پہ لگا رہا تھا۔ بھئی یہاں پہ رک کر ایک بات بھی کرتے جائیں، بھئی جھنڈا کس کے گھر پہ لگتا ہے؟ جھنڈا کہاں پہ لگتا ہے؟ بھئی یہ پاکستان کی سرحد ہے، میں پاکستان کا جھنڈا لوں اور جا کر انڈیا میں کہوں میں یہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لگانا چاہتا ہوں، مجھے وہ کیا کہیں گے؟ بھائی جاؤ پاکستان میں لگاؤ، کیونکہ اس جھنڈے کی حکومت پاکستان تک ہے۔ نہیں بھائی سمجھے نہیں آپ، اس جھنڈے کی حکومت، اس جھنڈے کی طاقت، اس جھنڈے کی سلطنت پاکستان تک ہے۔ اے جبریل تو مشرق میں بھی لگا رہا ہے، تو مغرب میں بھی لگا رہا ہے، کعبے کی چھت پہ بھی لگا رہا ہے۔ گویا کہ جبریل بتانا چاہتا ہے مشرق بھی مصطفیٰ کے ہیں، مغرب بھی مصطفیٰ کے ہیں، ارے کائنات کیا چیز ہے، رب کا گھر بھی مصطفیٰ کا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، اب لکھنے لگے زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے، فرشتے خرم رسول چشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، جنا میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم سمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاکے سیے، یہ ستر بدا تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ اور بھائی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یارو ذرا سوچو تو صحیح، جس نبی کا آنا اتنا سونا ہے، جس نبی کا میلاد اتنا سونا ہے، جس نبی کی ولادت اتنی سونی ہے، سوچو وہ خود کتنا سونا ہوگا، وہ خود کتنا سونا ہوگا۔ بھئی آپ نے زمانے میں بڑے بڑے حسین سے باہر بات تھی، پورا قافلہ اور ایک چھوٹا سا مشکیزہ، کیسے سب کو سیراب بھی ہو جائیں گے اور پانی بھی نہیں ختم ہوگا۔ کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، جو حضور کہہ رہے تھے میں وہ کرتا جا رہا تھا، میں اتنے میں سب کو پانی پلاتا ہوں۔ جب مشکیزے کی طرف دیکھا تو مشکیزہ پورے کا پورا تھا، سارے قافلے نے پانی بھی پی لیا، وہ مشکیزہ پورے کا پورا۔ وہ حبشی غلام کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، حضور مجھے بھی کلمہ پڑھائے، مجھے بھی مسلمان کر دے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ جب جانے لگے نا، میرے آقا نے ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا نا، میرے آقا نے دعا فرمائی اللہ تجھے اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ اب وہ حبشی غلام جناب وہ جا رہا ہے، جب اپنے گھر کے پاس پہنچا اس کا مالک باہر ٹھہر رہا تھا کہ بھئی میرا غلام اتنی دیر نہیں لگاتا، جتنی دیر کیوں لگا دی۔ جب وہ غلام قریب پہنچا نا، اس نے اس کے گریبان سے پکڑ لیا، اس نے کہا مشکیزہ بھی میرا ہے، سواری بھی میری ہے، غلام میرا نہیں ہے۔ بھئی بڑا حسن دیکھا ہوگا، لیکن میرے مصطفیٰ حسین کیسے ہیں۔ بھئی کہا یہ سواری بھی میری ہے، مشکیزہ بھی میرا ہے، لگتا ہے تو نے میرے غلام کو قتل کر دیا۔ کہا نا نا نا، تو میرا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں، تو نے مجھے ہی پانی لینے بھیجا تھا۔ کہا نا نا نا، تو میرا غلام نہیں، میرا غلام تو حبشی تھا، میرا غلام تو کالا تھا، تیرا چہرہ تو چمک رہا ہے، تیرا چہرہ تو چمک رہا ہے، یہ چمک کہاں سے آئے؟ کہا ہاں ہاں ہاں، یہ چہرہ
چہرہ کیوں چمک رہا ہے؟ بات یہ ہے میں بس ایک جگہ سے گزر رہا تھا، آمنہ کے لال سے ملاقات ہو گئی، وہ اتنے حسین تھے، اتنے حسین ہیں، ارے خود تو حسین ہے، جب سے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا ہے میری پیشانی بھی چمک رہی ہے، میرا چہرہ بھی چمک رہا ہے، میرا دل بھی چمک رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، آپ کہنے لگے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رشتے میں ہیں جا بجا تھانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بھائی بڑے بڑے حسین دیکھے ہوں گے، میرے آقا کا حسن ایسا ہے جسے چھو لیتے ہیں وہ بھی حسین ہو جاتا ہے۔ بھئی آپ نے بڑے بڑے حسین دیکھے ہوں گے، اپنوں کا حسن تو سارے مانتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا نا، بادشاہ، اس نے ایک عورت سے کہا کہ تجھے میری بادشاہت میں سے جو سب سے سونا لگتا ہے نا اسے میرے پاس لے کر آ۔ وہ عورت جناب ایک چھوٹا سا کالا سا بچہ اٹھا کر لے آئی۔ بادشاہ نے کہا تجھے ساری سلطنت سے یہی اچھا لگتا ہے، جا کوئی اچھا سا خوبصورت سا اٹھا کے لے کر آ۔ اگلے دن پھر وہی کالا سا بچہ اٹھا کر لے آئی۔ پھر بادشاہ نے کہا کوئی اچھا سا کوئی سونا سا کوئی خوبصورت سا لے کر آ۔ وہ گئی، تیسرے دن پھر وہی کالا سا بچہ اٹھا کر لے آئی۔ بادشاہ نے پوچھا تجھے اور کوئی حسین نظر نہیں آتا؟ کہنے لگی بادشاہ کروں کیا، میں اس کی ماں ہوں، میں اس کی ماں ہوں، مجھے سب سے زیادہ سونا یہ لگتا ہے۔ بھئی اپنوں کو تو ساری حسین لگتے ہیں، لیکن میرے آقا کا حسن کیسا ہے؟ میرا آقا کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ میں سیر کرتے کرتے نا حضور مدینے کی سرحد کے پاس جا پہنچے، تاجروں کا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک اونٹ ہے میرے مصطفیٰ کو پسند آ گیا ہے۔ یار سوچو تو صحیح، اس جملے کی لذت کو دیکھو، میرے آقا کو اونٹ پسند آ گیا ہے، کاش جیسے حضور کو وہ اونٹ پسند آ گیا یہ غلام بھی پسند آ جائے۔ میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، جب تو نے کہا ہنس کے آیا میرا دیوانہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو وہ اونٹ پسند آ گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا، جب سودا طے ہو گیا میرے محبوب نے فرمایا میں تو سیر کرنے نکلا تھا، میرے پاس پیسے تو نہیں، ہاں میں اونٹ لے جاتا ہوں پیسے بھیج دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے حضور ٹھیک ہے آپ اونٹ لے جائے پیسے بھیج دے۔ میرے محبوب جا رہے ہیں، وہ میرے محبوب کی زلفوں کو دیکھتے جا رہے ہیں، حضور کو دیکھتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں۔ آقا جب کسی گلی میں چلے گئے نا، جب کسی بازار میں مڑ گئے، مدینے کے شہر میں داخل ہو گئے، ایک بندہ اٹھا اور پوچھنے لگا او یار اتنا قیمتی اونٹ کسے دے دیا؟ کہا بس ایک نوجوان عربی شخص آئے تھے میں نے ان کو وہ اونٹ دے دیا۔ کہا ان کا نام کیا؟ کہنے لگا یار نام تو پوچھا ہی نہیں، نام تو پوچھا ہی نہیں۔ او بھئی اتنا بڑا تو تاجر بنا پھرتا ہے، نام بھی نہیں پوچھا اور اونٹ بھی دے دیا۔ کہا اچھا یار تو بھی تو یہیں تھا، تو بھی تو یہیں پہ تھا، تو بھی تو تاجر ہے، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ وہ کہنے لگا میں کیا پوچھتا یار، میں تو ان کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا اٹھا، او بھائی نام بھی نہیں پوچھا، شہر تو چلو شہر کا پتہ ہوگا، کہاں پہ رہتے؟ یار ٹھکانے کا بھی نہیں پوچھا، گھر کا بھی نہیں پوچھا، گلی کا بھی نہیں پوچھا۔ او یار اتنے بڑے تاجر بنے پھرتے ہو پتہ بھی نہیں پوچھا؟ اچھا یار تو بھی تو قریب ہی تھا، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ وہ کہنے لگا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو ان کی زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ تیسرا اٹھا، او بھائی پوچھا ہی نہیں، قبیلہ ہی پوچھ لیتے کس قبیلے سے تھے؟ او یار قبیلہ بھی نہیں پوچھا، او بڑے تاجر بنے پھرتے ہو قبیلے کا نام بھی نہیں پوچھا؟ کہا او یار تو بھی تو قریب ہی تھا، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ کہنے لگا میں تو حضور کی بولیاں دیکھتا رہ گیا، جب وہ بولتے تھے تو کانوں میں رس گھولتے تھے۔ اتنے میں نا ایک خیمے کی اوٹ میں ایک بڑی مائی بیٹھی تھی، وہ بڑی مائی کہنے لگی اگر وہ نوجوان نہ آئے تو مجھ سے پیسے لے لینا۔ اچھا مائی تو جانتی ہوگی، اتنی بڑی ضمانت دے رہی ہے، اتنی بڑی گارنٹی دے رہی ہے، تو جانتی ہوگی۔ کہنے لگی جس طرح تم نہیں جانتے تو میں بھی نہیں جانتی۔ کہا اتنی بڑی گارنٹی دے رہی ہو؟ وہ کہنے لگی بات اتنی سی ہے، تم نے دیکھا نہیں جب میرے محبوب چلتے تھے تو بادل بھی سایہ کرتے تھے،
जब हुजूर बोलते थे तो जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम के दांतों से नूर निकला करता था। तुमने देखा नहीं जब हुजूर मुस्कुराया करते थे तो बुलबुल भी मुस्कुराया करती थी। तुमने देखा नहीं जब हुजूर मुस्कुराते थे तो नूर का अक्स सामने पहाड़ों पे नजर आता था। गोया कि वो कह रही थी उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से जलवे महक रहे हैं। वो गुल है लब है नाजुक है उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में। कहा मुझसे पैसे ले लेना। कुछ देर के बाद सहाबा खजूरों के टोकरे लेकर आए। भाई किसका ऊंट था? भाई हमारा ऊंट था। कहा ये ऊंट की कीमत है, ये काफले वालों के लिए तोहफा है। सारा काफला इकट्ठा होकर खड़ा हो गया। वो बताओ तो सही वो आने वाला आया किधर से था? आने वाला आया किधर से था? कहा वो मदीने की सरहद से आए थे, मदीने की वादी से आए थे। ओ भाई वो क्या थे? कहा वो अल्लाह के रसूल है। सारे कहने लगे हमें भी ले चलो, हमें भी कलमा पढ़ाओ। सारा काफला चलकर मुस्तफा के पास आता है, कलमा पढ़ता है, गोया के ऐलान करता है बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। भाई बड़े बड़े हसीन देखे होंगे, अपनों की तारीफ तो सारे करते हैं, लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ऐसे हसीन, जिसने देखा अपनों ने देखा तो कहा बड़े हसीन है, परायों ने देखा तो उन्होंने भी कहा हुजूर बड़े ही हसीन है। जी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके, मेरे आका हिजरत करके जा रहे हैं मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब। रस्ते में मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने पीने की तलब हुई। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सिद्दीक़ अकबर ये सामने एक खैमा है, इसका दरवाज़ा तो खटखटाओ, कोई चीज़ है तो हम ख़रीदना चाहते हैं। दरवाज़ा खटखटाया गया, अंदर से एक बूढ़ी माई निकली। एक बूढ़ी माई जब निकली ना, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मैं कुछ खाने के लिए है तो हम ख़रीदना चाहते हैं। उस माई ने कहा बात यह है हमने रस्ते में खैमा इसीलिए लगाया है ताकि मुसाफिरों की खिदमत करे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं। आज हालात ऐसे हैं कि जनाब शोहर बकरियां लेकर चराने के लिए गया है, घर में कोई दूध भी नहीं, कुछ खाने पीने की चीज़ भी नहीं। याराने मोहब्बत ये खैमे में बैठने वाली औरत, इसका नाम आतिका है, इसके वालिद का नाम खालिद है और इसकी कुनियत उम्मे माबद है। नहीं ऐसे तो नहीं यार, जी ज़रा गज के बोलो यार, ज़रा उम्मे माबद का नाम सुन के खिल जाना चाहिए सुनने को, तो ज़रा गज के बोलो उम्मे माबद, उम्मे माबद, सुनो जरा उम्मे माबद। उम्मे माबद कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए अरबी नौजवान मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। फनाज़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला शातिया फी किस्रिल खैमा, मेरे महबूब ने उसके खैमे में देखा एक बकरी बैठी हुई थी। मेरे महबूब ने फरमाया इस बकरी को करीब करो, मुझे इजाज़त दो मैं इसका दूध दोता हूँ, इसका दूध निकालता हूँ। वो कहने लगी ए अरबी नौजवान ये बकरी बीमार है, इतनी बीमार है ये तो उठ भी नहीं सकती, ये तो चाह भी नहीं सकती, ये तो चल भी नहीं सकती, इसकी हड्डियों में गोदा नहीं, इसके थनों में दूध नहीं। उम्मे माबद ने इतना कहा तो मेरे आका ने कहा करीब तो कर, करीब तो कर। यारो ये उम्मे माबद वो है जिसको अभी पता नहीं सामने अल्लाह के रसूल खड़े हैं, ये वो नहीं कि जिसने अभी कलमा पढ़ा है, इसे नहीं पता। वो कहने अल्फाज देखो रवायत की कितनी खूबसूरत है। मेरे महबूब ने जब इसरार किया ना इसको करीब तो कर, वो कहने लगी भी अभी अंता व उम्मी, ऐ नौजवान तुझ पे मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान है, मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। तो किसी शायर ने कहा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। उम्मे माबद कहने लगी मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान, ऐ नौजवान इसके थनों में दूध नहीं। मेरे आका ने फरमाया करीब तो कर। जैसे ही करीब बकरी को लाया जाता है मेरे महबूब फमासा यादहू, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अपने हाथों से उसके थनों को पकड़ते हैं, हाथ जिस्म तो उठाकर नहीं कर दिया। भाई जाग के बैठो ना यार, जी गज के बोलो जरा,
جی یہ روایت تو جا کر سننے والی ہے. ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا, بحر موج سماحت پہ لاکھوں سلام. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور میرے آقا نے دعا کی, اللہم ربنا بارک لنا فی شاتھا, اے اللہ اس بکری کے تھنوں میں ہمارے لیے برکت کو پیدا فرما. ادھر سے اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا, اب کہنے لگے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد, اور کہا کیوں نہ دعا قبول ہوتی. پتلی پتلی گلیں کو جس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, جس کے پانی سے شاداب جانو جنا, اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام, جس سے تھاری کنویں شیرائے جاں بنے, اس لال حلاوت پہ لاکھوں سلام, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا نے دعا کی, میرے آقا نے کہا یا اللہ اس کے تھنوں میں برکت نازل فرما. ام معبد کہتی ہیں بکری اپنی ٹانگوں کو کھول دیتی ہے, اس کی ہڈیوں میں گودا آتا ہے, اس کے تھنوں میں دودھ آتا ہے. میں گھر سے برتن دیتی ہوں, ایک برتن, دو برتن, تین برتن, گھر کے سارے برتن ختم ہو جاتے ہیں, بکری کے تھنوں میں دودھ ابھی بھی ہوتا ہے. ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا, ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا. آج بھائی یہی دعا کرتے ہیں کہ بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیوانے بھی بیٹھے ہیں, ہم بھی حضور آپ کی نعت سجائے بیٹھے ہیں, آپ کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. میرے محبوب جو ہاتھ ام معبد کی بکری کے لیے اٹھا تھا, آج یہ سپہر ہمارے اوپر بھی اٹھا دے. اللہ اکبر کبیرہ. بحر موج سماحت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کو نکالتے جا رہے ہیں, فرماتے ہیں ام معبد اپنے پڑوسیوں کو پلا, جا فلاں کو پلا, فلاں کو پلا. یاران محبت فشارب آخرہم, حضرت ام معبد کہتی ہیں جب میرے مصطفیٰ نے سب کو پلا دیا, آخر میں خود پیا, آخر میں خود دودھ پیا. یارو وہ کیسا منظر ہوگا, ساقی کوثر, ساقی کوثر آج ام معبد کے میخانے کا ساقی ہے. وہ کسی شاعر نے نا ام معبد کی عکاسی کی, اس نے کہا جب حضور پلا رہے تھے نا سب کو دودھ, ام معبد کا دل بھی کچھ کہہ رہا ہوگا. وہ کہتی ہوگی ساقی کوثر میرا جب میر میں خانہ بنا, ساقی کوثر میرا جب میر میں خانہ بنا, چاند و سورج خم ہوئے ہر نجم پیمانہ بنا, حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا, دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا, اس بہانے سے ہی جا پہنچو لبے اعجاز تک, یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. شاعر کہتا ہے یا رب ذوالجلال, کاش یہ جسم پھر سے مٹی بن جائے, اس مٹی کا پیالہ بن جائے, میرے مصطفیٰ کو پیاس لگ جائے, آقا اس پیالے کو اٹھائیں, پانی اس میں بھرے, اور پانی پینے کے بہانے میری مٹی پہ مصطفیٰ کے بھی لب لگ جائے. اس بہانے سے ہی جا پہنچو لبے اعجاز تک, یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. چاند کی رفعت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے, عقل تو یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. ام معبد کہتی ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام, آخر میں حضور نے دودھ پیا, آقا آگے بڑھ گئے, رات کا وقت ہوا, میرا شوہر واپس آیا, گھر میں آ کر پوچھتا ہے بتا گھر میں کون آیا تھا, بتا تو صحیح گھر میں کون آیا تھا. خوشبو بتاتی ہے کوئی آیا تھا, ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر, ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے. کہا بتا تو صحیح گھر میں کون آیا تھا, کہا ہاں ہاں ایک برکت ایک مبارک آیا تھا. تھوڑی دیر گزری, دودھ کا پیالہ لے کر حاضر ہو گئی. شوہر پوچھنے لگے یہ کیا بات, گھر میں تو بکری کوئی نہیں تھی, جو تھی وہ بیمار تھی. کہا بکری بھی درست ہو گئی ہے, وہ دودھ بھی دینے لگ گئی ہے, دودھ بھی دینے. یہ کیسے ہو گیا, خوشبوئیں بھی, یہ سب کچھ کیسے. کہا بس ایک آنے والا آیا تھا, اس کے آنے سے برکتیں ہوئیں, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. ابو معبد کہنے لگا کیا وہ قریشی مکہ سے تو نہ تھے, کہا نام تو پوچھا نہیں, قبیلہ تو پوچھا نہیں. چھوٹا سا بچہ نا معبد, وہ بول کر کہنے لگا ابو انہوں نے برکت کی دعا کی تھی, نام تو نہیں پتا لیکن وہ مبارک تھے, مبارک تھے. کہا اچھا چل بیٹھ جاؤ, اپنی بیوی کو بٹھایا, کہنے لگے بتاؤ مبارک کا حلیہ کیسا تھا.
मुबारक दिखने में कैसे थे? भाई बोलोगे तो फिर सुनाऊंगा ना जी। उम्मे माबद जिसने अपनी आंखों से मुस्तफ़ा को देखा, उम्मे माबद कहती हैं क़ालत रअयतु रजुलन, मैंने एक ऐसे शख्स को देखा है ज़ाहिरल वदाअती, जिनका हुस्न बड़ा नुमाया था, व अबलजल वजही, जिनका चेहरा हशाश बशाश था। नहीं बोलो तो सही यार। वह हसनल खुलुकी, कहा कुछ लोग होते हैं ना वो सूरत के तो सोने होते हैं, किरदार के सोने नहीं होते। कुछ किरदार के सोने होते हैं और सूरत के सोने नहीं होते। कहा वह हसनल खुलुकी, मेरे मुस्तफ़ा तो वो हैं, मुबारक तो वो हैं जिनकी सूरत में सोनी है, जिनकी सीरत में सोनी है। आला हज़रत का कलम उठा, अब कहने लगे तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, तेरे खिल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ ना होगा शहा, तेरे चेहरे नूर फिजा की कसम। कहा मुस्तफ़ा का चेहरा भी सोना, मुस्तफ़ा की सीरत भी सोनी। कहा और बताओ मुस्तफ़ा दिखने में कैसे थे? कहने लगे लम ताइब लहू सुजलतुन वलम तसिर बिही सालतुन, कहा ज्यादा चिट्टा रंग हो ना, ज्यादा सफेद रंग हो, वो भी सोना नहीं लगता। कहा मेरे महबूब का ऐसा रंग था, ना कोई ऐब था ना कोई नक्श था, ना कोई ऐब था ना कोई नक्श था। कहा और बताओ कैसे थे? कहने लगी वसीमुन कसीमुन, वसीमुन कसीमुन, आका का हुस्न वसीम था। वसीम किसे कहते हैं? आले लुगत कहते हैं कोई बंदा आप देखें ना, उसको कहे यार तेरी आंखें बड़ी सोनी है, मतलब क्या तेरी आंखें तो सोनी है, तेरे कान इतने सोने नहीं, तेरी आंखें तो सोनी है, तेरे बाल इतने सोने नहीं, तेरी आंखें तो सोनी है, यानी कि दूसरे अज़ा इतने सोने नहीं। कहा वसीम उसे कहा जाता है जिसकी आंखों जैसी आंखें किसी की ना हो, जिसके अब्रू जैसे अब्रू किसी के ना हो, जिसके कानों जैसे कान किसी के ना हो, जिसके होंठों जैसे होंठ किसी के ना हो, जिसके हाथों जैसे हाथ किसी के ना हो, जिसके सीने जैसा सीना किसी के ना हो। इसीलिए तो हम कहते हैं तू शाह खूबा तू जाने जाना, मैं चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। कहा मेरे आका का हुस्न वसीम भी, मेरे आका का हुस्न कसीम भी। कसीम किसे कहते हैं? कसीम किसे कहते हैं? भाई आप बड़े बड़े खूबसूरत मनाजिर को देखते हैं, बड़े खूबसूरत। हमारे उधर गुजरांवाला से ना नौजवान अपने बैग को बांधते हैं, जनाब हम नारायण कगान जा रहे हैं, मरी बर्फ पड़ रही है जनाब, मरी जा रहे हैं। भाई क्या करने जा रहे हो? वहाँ पे खूबसूरत मनाजिर को देखने जा रहे हैं। भाई पूरे महीने की तनख्वाह भी इकट्ठी की, वो कपड़े भी सिलवाए, सारा एहतमाम किया। एक दिन 2 दिन 3 दिन के बाद कहते हैं भाई बैग बांधो वापस चलो। भाई इतनी मेहनत करके आए हो बस 1-2 दिन के लिए? ओ भाई जो बर्फ पहले दिन थी वही आज है, जो पहले दिन पहाड़ थे वही आज है, जो पहले दिन मौसम था वही आज है। यानी इंसान खूबसूरत मनाजिर को जब पहली दफ़ा देखे ना उसे सोने लगते हैं, दूसरी बार देखे ना तो हुस्न थोड़ा होता है, इंतज़ार कम हो जाता है, इश्तियाक कम हो जाता है, तमन्ना कम हो जाती है। कहा मेरे आका का हुस्न वसीम भी है, मेरे आका का हुस्न कसीम भी है। अरे मेरे आका का हुस्न ऐसा है, पहली बार जो देखे कहता है हुजूर बड़े ही सोने हैं, जो दूसरी बार देखे उसे आका और हंसी लगते हैं, जो तीसरी बार देखे उसे आका और हंसी लगते हैं। तो शायर का कलम उठा, वो कहने लगे तारीख अगर ढूंढे सानी ये मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। उम्मे माबद कहती है वफी ऐनैहि दाअजुन, वफी ऐनैहि दाअजुन, कहा आका की आंखें मोटी मोटी, आका की आंखें नुमाया। बाज लोग होते ना आंखें अंदर की जानिब, कहा मेरे आका की आंखें उभरी हुई नुमाया आंखें। वफी अशफारिही आतफुन, कहती हैं मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की जो पलके ये लंबी लंबी, अश्क बारी ये मिचगा पे बरसे दुरूद, सिल्के दुर्रे शफाअत पे लाखों सलाम। कहती हैं मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की आंखें मुबारक मोटी मोटी, मेरे आका की पलके मुबारक लंबी लंबी। आला हज़रत का कलम उठा, कहने लगे मानाए कदरा मकसद मा तगा, नरगसे बाग़ कुदरत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे अनायत पे लाखों सलाम। ऊंची बीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम, नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम। कहा आंखें उभरी हुई पलके लंबी लंबी। वफी सौती ही साहलुन, आका की आवाज गरजदार, आका की आवाज गरजदार। वफी लिहयतिही कसासतुन, गज के बोलो जरा।
آج کا نوجوان کہتا ہے جناب داڑھی رکھوں گا تو شادی نہیں ہوگی. آج کا نوجوان کہتا ہے جناب داڑھی رکھوں گا نا تو حسن کم ہو جائے گا. آج کا نوجوان کہتا ہے جناب داڑھی رکھوں گا تو لوگ مولوی کہیں گے. اور پتہ ہے کائنات کا سب سے پہلا مولوی کون ہے؟ مولوی کہاں سے بنا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. کائنات کا جو سب سے پہلا مولوی ہے نا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. بھائی یہ تانا کوئی غلط تانا ہے؟ کوئی آپ کو مولوی کہے تو بھائی شکر ادا کیا کرے, شکر ادا کیا کرے. کاش یہ تانا محشر کے دن بھی پڑ جائے, محشر کے میدان میں بھی پڑ جائے. بھائی داڑھی مبارک رکھے, اگر نہیں رکھنی تو یاران محبت اس کا نہ رکھنے کا گناہ ہے. لیکن ایک عرض کرتا ہوں یار, میرے محبوب کی سنت کو بدنام نہ کرو. میرے محبوب کی سنت کے بارے میں یہ نہ کہو کہ بھئی شادیاں نہیں ہوں گی, یہ نہ کہو کہ حسن کم ہو جائے گا, یہ نہ کہو لوگ تانے دیں گے. بھئی نہیں رکھنی تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ, لیکن میرے محبوب کی سنت کے بارے میں یہ تو نہ کہو کہ داڑھی رکھنے سے یہ ہمیں نقصان ہو جائے گا. اور بھئی داڑھی رکھنے سے, سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے سے نقصان کوئی نہیں ہوتا. دنیا میں بھی سکون رہتا ہے, آخرت میں بھی سکون رہتا ہے. جی سنت مصطفیٰ. وفی لحیتہ قصاصۃ, ام معبد کہتی ہیں کائنات کے سب سے زیادہ حسین چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے, اور آقا کے چہرے پہ گھنی داڑھی ہے, گھنی داڑھی ہے, گھنی داڑھی ہے. وَإِن صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ. کچھ لوگ ہوتے ہیں چپ بیٹھے رہیں تو سونے لگتے ہیں, چپ بیٹھے رہیں تو سونے لگتے ہیں, لیکن آپ چپ بیٹھے سونے نہیں لگتے. کچھ لوگ نا چپ بیٹھے رہیں تو سونے لگتے ہیں, بولے تو وہ سونے نہیں لگتے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جناب وہ بولے نا تو سونے لگتے ہیں, چپ بیٹھے تو سونے نہیں لگتے. یاران محبت, حضرت ام معبد کہتی ہیں وَإِن صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا. میرے محبوب جب بولتے نا تو آقا پہ وقار چھا جاتا, میرے آقا جب بولتے تو وقار چھا جاتا. وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا. اور فرماتے ہیں جب وہ بات کرتے, تکلم کرتے, جب بولتے, جب گفتگو کرتے تو کیا ہوتا؟ حلو المنطق, میٹھیاں بولیاں بولتے, میٹھیاں بولیاں بولتے. فصلن, جدا جدا لفظ بولتے, تیزی کے ساتھ نہیں, جدا جدا لفظ بولتے, میٹھی میٹھی بولی بولتے. اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا, آپ کہنے لگے ان کی فصاحت پہ, ان کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود, ان کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام, ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. یار ام معبد نے یہ جملہ جو کہا نا, ہر جملہ بڑا خوبصورت کہا, لیکن یہ جو جملہ کہا نا حد ہی کر دی. ام معبد کہنے لگی وَأَجْمَلُهُ وَأَكْمَلُهُ وَأَبْهَاهُ مِنْ قَرِيبٍ وَأَحْسَنُهُ وَأَكْمَلُهُ مِنْ بَعِيدٍ. کہا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو دور سے دیکھو تو وہ سونے لگتے ہیں, قریب سے دیکھو نا تو سونے نہیں لگتے. بھئی کچھ لوگ ہوتے ہیں قریب سے تو سونے لگتے ہیں, دور سے سونے نہیں لگتے. ام معبد کہتی ہیں میرے آقا کا حسن ایسا حسن ہے جس نے دور سے دیکھا اس نے بھی کہا آقا بڑے حسین ہے, جس نے قریب سے دیکھا اس نے بھی کہا آقا بڑی حسین ہے. بھئی جنہوں نے قریب سے دیکھا ہے آقا کو, ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں آقا کیسے ہیں, تو صحابی رسول کہتے ہیں میں آقا کے قدموں میں کھڑا تھا, چوندھویں رات تھی, آقا آرام فرما رہے تھے, سرخ رنگ کا میرے محبوب نے جبہ پہنا ہوا تھا. کہتے ہیں ایک ادھر دیکھتا تھا نظر, ایک ادھر دیکھتا تھا نظر. وہاں 14ویں کا چاند تھا, یہاں پہ آمینہ کا چاند تھا, وہاں پہ آسمانوں کا چاند تھا, یہاں پہ مدینے کا تاجدار تھا. کہاں کبھی وہ دیکھتا ہو کبھی یہ دیکھتا ہو, بالآخر اس مقام پر پہنچا. اے 14ویں کے چاند تو بھی بڑا حسین ہے, لیکن تجھ سے زیادہ حسین مصطفیٰ کا چہرہ ہے, مصطفیٰ کا چہرہ ہے. اور بھئی جنہوں نے 1300 سال کے فاصلے سے دیکھا وہ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں, احمد رضا سے پوچھتے ہیں آپ نے کیسا دیکھا. وہ کہنے لگے وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان کے جس کا بیان نہیں. وہی نور حق وہی ذل رب ہے, انہی سے سب ہے انہی کا سب. نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. وہی لامکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان, وہ
خدا ہے جس کا مکان نہیں، کرو تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کروڑوں جہان۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا نا، جنہوں نے قریب سے دیکھا، وہ ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ تو ایسے لگتا ہے جیسے سورج چمک رہا ہے، جیسے سورج چمک رہا ہے، اور 1300 سال کے فاصلے سے آپ کے علاقے کے جب گولڑے کے تاجدار نے دیکھا، گج کے بولو یار، جب پیر مہر علی نے دیکھا تو کہنے لگے مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی سلفت اکھ مستانی ہے، مخبور اکیہن مد بنیا، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جان جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق کے کتے جا لڑیاں۔ کہا دور سے دیکھو تو آقا پھر بھی سونے لگے، قریب سے دیکھو تو پھر بھی سونے لگے۔ بھئی قریب والوں سے پوچھ لیتے آپ نے کیسا دیکھا؟ حسان بن ثابت بھی بولنے لگے، کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور جو امام بوصیری نے اپنے حجرے میں دیکھا، کئی سالوں کے فاصلے سے دیکھا، وہ کہنے لگے مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اور جو علی المرتضیٰ نے پاس کھڑے ہو کر دیکھا، وہ کہنے لگے لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، ارے حضور جیسا نہ پہلے کوئی دیکھا ہے نہ بعد میں کوئی دیکھا ہے۔ یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں۔ اور جنہوں نے کئی سالوں کے فاصلے سے دیکھا، وہ کہنے لگے بلغ العلا بکمالہ کشفت حجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بھئی جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا حضور بڑے حسین ہیں، اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ گج کے بولو ذرا یار، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ ام معبد کہتی ہیں قریب سے دیکھو تو پھر بھی سونے، دور سے دیکھو تو آقا پھر بھی سونے۔ کہا جب حضور بیٹھتے تو صحابہ بھی بیٹھ جاتے، جب حضور چلتے تو سارے پیچھے چلتے۔ اب معبد کہنے لگے یہ کوئی اور نہیں، خدا کی عزت کی قسم یہ تو وہی قریشی ہیں، یہ تو وہی مصطفیٰ ہیں۔ کہا کاش مجھے مل جائے مصطفیٰ۔ آج نہ لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈیاں لگاتے ہو، آج لوگ کہتے ہیں جناب یہ جھنڈے لگاتے ہو، آج کہتے ہیں یہ محفل سجاتے ہو، آج کہتے ہیں بھئی یہ دیگیں پکاتے ہو، آج کہتے ہیں یہ لوگوں کو کیوں بلاتے ہو، آج کہتے ہیں یہ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہو۔ ہم بھئی یہی کہتے ہیں کاش حضور مل جائے، کاش آقا مل جائے ہیں۔ بھئی یہ دولت، یہ پیسہ، یہ کیا چیز ہے؟ ہم تو جان بھی لٹا دیں گے۔ بھئی یہ پیسہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاران محبت مقدر نے انگڑائی لئی۔ ایک دن ایسا آیا ام معبد نا ابو معبد کے ساتھ اور اپنے بچے معبد کے ساتھ مدینے کے بازار میں کوئی چیزیں خریدنے کے لیے آئے۔ جب خریدنے کے لیے آئے نا تو چھوٹا سا بچہ معبد پکڑ کر ماں کا آنچل کہنے لگا ام معبد میری ماں وہ دیکھو مبارک کا ساتھی۔ ابو بکر صدیق کو دیکھا تو کہنے لگے وہ دیکھو مبارک کا ساتھی۔ جب مبارک کا ساتھی پاس آئے ابو بکر صدیق سے کہنے لگے وہ تمہارے ساتھ جو آئے تھے وہ کدھر ہے؟ کہا کون؟ وہ مبارک۔ کہا کون مبارک؟ کہا وہی جو خیمے میں آئے تھے، بکری پر کرم کیا تھا، بکری پر کرم کیا تھا کہ ہم سب پر کرم کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا اچھا چلو آؤ۔ وہ سارے کے سارے آتے ہیں۔ ام معبد بھی کلمہ پڑھتی ہے، چھوٹا سا بچہ معبد بھی کلمہ پڑھتا ہے، ابو معبد بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ یاران محبت سب مسلمان ہو جاتے ہیں، گویا کہ کہتے ہیں بے دام ہی بک جائے، بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ آج لوگ پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور ہماری طرح، کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ حضور ہماری طرح۔ بھئی یہ ابھی وہ ام معبد ہے جس کے پاس حضور کچھ لمحے کے لیے ٹھہرے تھے۔ اس ام معبد کے یہ تاثرات ہیں جس نے ایک دفعہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ یہ وہ ام معبد ہیں جس کے پاس حضور تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کا ذوق ہے تو ایک اور مثال دے کر نہ سمجھا دوں۔ جی
بھائی دیکھیں، کوئی حافظ قرآن آئے محفل میں، آپ اس کا ادب کریں گے، لیکن پھر بعد میں ایک ایسا آ جائے جو حافظ بھی ہو عالم بھی ہو، آپ اس کا ادب اور زیادہ کریں گے۔ اب تیسرا بندہ وہ آ جائے جو حافظ بھی ہو عالم بھی ہو مفتی بھی ہو، آپ اس کا ادب اور زیادہ کریں گے۔ اب چوتھا بندہ وہ آ جائے جو حافظ بھی ہو عالم بھی ہو مفتی بھی ہو اور پیر بھی ہو، گج کے بولو یار، آپ ان کا ادب اور کریں گے۔ بھئی حافظ کی بھی دو آنکھیں ہیں، پیر صاحب کی بھی دو آنکھیں ہیں، حافظ کے بھی دو ہاتھ ہیں، پیر صاحب کے بھی دو ہاتھ ہیں۔ بھئی یہ پھر ادب میں، محبت میں، عقیدت میں اتنا اتار چڑھاؤ کیوں ہے؟ آپ کہیں گے اس لیے حافظ کے پاس منصب تھوڑا ہے، پیر صاحب کے پاس مقام زیادہ ہے، اس لیے ان کی عزت شان و مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ گویا کہ آپ یوں کہیں گے حافظ کے پاس منصب تھوڑا ہے، حافظ پیر صاحب کی طرح نہیں، ایسی بات ہے۔ تو بھئی اللہ سے پوچھ لیتے محبوب کو کیا کیا بنا کر بھیجا ہے، محبوب کو کیا کیا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو محمد بنا کر بھیجا ہے۔ بھئی گج کے بولو ذرا یار، میں نے اپنے محبوب کو محمد بنا کر بھیجا ہے، احمد بنا کر بھیجا ہے، محمود بنا کر بھیجا ہے، حامد بنا کر بھیجا ہے، فاتح بنا کر بھیجا ہے، عاقب بنا کر بھیجا ہے، خاتم بنا کر بھیجا ہے، نبی اللہ بنا کر بھیجا ہے، رسول اللہ بنا کر بھیجا ہے، کلیم اللہ بنا کر بھیجا ہے، نجی اللہ بنا کر بھیجا ہے، شفیع اللہ بنا کر بھیجا ہے، ولی اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ ارے میں نے تو اپنے رسول کو کافی بنا کر بھیجا ہے، ہادی بنا کر بھیجا ہے، مہدی بنا کر بھیجا ہے، ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے تو اپنے رسول کو یاسین بنا کر بھیجا ہے، طٰہٰ بنا کر بھیجا ہے، یا ایھا النبی بنا کر بھیجا ہے، یا ایھا المدثر بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے تو اپنے نبی کو نون بنا کر بھیجا ہے، میں نے تو اپنے نبی کو قاف بنا کر بھیجا ہے، میں نے تو اپنے نبی کو کاف ہا یا عین صاد بنا کر بھیجا ہے۔ ارے میں نے تو اپنے نبی کو یہ اتنی شانیں عطا کی ہیں۔ اور کسی غلام سے پوچھا گیا اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا بنا کر بھیجا ہے؟ تو غلام کہنے لگے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، اللہ نے اپنے محبوب کو صاحب معراج بھی بنا کر بھیجا ہے، صاحب براق بھی بنا کر بھیجا ہے، صاحب علم بھی بنا کر بھیجا ہے۔ گج کے بولو ذرا یار، کہا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اللہ نے اپنے محبوب کو پریشانیاں دور کرنے والا بنا کر بھیجا، بلاؤں کو دور کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اپنے نبی کو سید العرب والعجم، اللہ نے عرب اور عجم کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، اللہ کریم نے اپنے محبوب کے جسم مقدس کو مقدس بنا کر بھیجا، معطر بنا کر بھیجا، مطہر بنا کر بھیجا۔ محبوب کا نام عرش معلیٰ پہ لکھا گیا، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب موجودہ۔ ارے میں نے اپنے نبی کو، ارے میرا نبی تو وہ ہے جس کی حفاظت خود خدا کرتا ہے، ارے میرا نبی تو وہ ہے جس کی حفاظت خود خدا کرتا ہے، جبریل جس کا خادم ہے، جبریل جس کا خادم ہے، براق جس کی سواری ہے، منزل جس کی عرش معلیٰ ہے۔ ارے میں نے اپنے نبی کو سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین۔ ارے میں نے تو اپنے نبی کو تمام رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے، سردار بنا کر بھیجا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، اب کہنے لگے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی۔ بھائی جس کے پاس ایک منصب زیادہ ہو اس کی تعظیم بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے ماتحت کے برابر نہیں رہتا۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو پتہ نہیں کیا کچھ عطا فرمایا ہے
کتنے درجے عطا فرمائے، کتنے مقام عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس یہی بات ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ لوگوں نے کہا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، 3 دن یا 7 دن تک وہی نہ آئی، میرے محبوب پریشان۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا والضحیٰ۔ بھئی محبوب پریشان تھے، اللہ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا ما ودعک ربک وما قلی، کہ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، لیکن اللہ نے پہلے فرمایا والضحیٰ۔ محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، یا اللہ تو نے کبھی آدم کے چہرے کی قسم نہیں ارشاد فرمائی، کبھی تو نے موسیٰ کے چہرے کی قسم نہیں ارشاد فرمائی، کہا واللیل اذا سجا۔ آگے بھی پڑھو، محبوب تیری زلفوں کی قسم، تیری زلفوں کی، یا اللہ تو نے اور بھی زلفیں بنائی، کسی اور کی زلفوں کی قسم نہیں ارشاد فرمائی۔ کہا بس بات اتنی ہے، نہ میرے مصطفیٰ کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ ہے، نہ مصطفیٰ کے زلفوں جیسی کسی کی زلفیں ہیں۔ آج کے یہ چھوٹے چھوٹے مولوی حضور کے برابر آنا چاہتے ہیں، اللہ تو بتانا چاہتا ہے میرے نبی کے برابر تو نبی بھی نہیں ہے، میرے نبی کے برابر تو نبی بھی نہیں ہے، میرے نبی کی مثل تو نبی بھی نہیں ہے، میرے نبی کی مثال تو رسول بھی نہیں ہے۔ میرا نبی تمام رسولوں سے اعلیٰ، میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آج لوگ نہ پریشان ہیں جناب، یہ گلی گلی میلاد کیوں ہو رہا ہے؟ آج لوگ پریشان ہیں گلی گلی جھنڈے کیوں لگ رہے ہیں؟ لوگ پریشان ہیں جناب، یہ گلی گلی کیوں یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے؟ بھئی ان کو قرآن سے جواب دیتے ہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ نے خود کہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب پچھلی گھڑی سے اگلی گھڑی بہتر ہوگی۔ گویا کہ رب کہنا چاہ رہا ہے، رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب اگر پچھلی گھڑی میں جھنڈے تھوڑے تھے تو اگلی گھڑی میں زیادہ ہوں گے، پچھلی گھڑی میں لائٹیں تھوڑی تھی تو اگلی گھڑی میں زیادہ ہوں گی، پچھلی گھڑی میں محفلیں تھوڑی تھی تو آئندہ لمحوں میں محفلیں زیادہ ہوں گے۔ محبوب پہلے تیرے شناخواں تھوڑے تھے، اب زیادہ ہوں گے، لمحے گزرتے جائیں گے، محبوب تیری شان بھی بڑھتی جائے گی، تیری شان بھی بڑھتی جائے گی۔ تو یاران محبت، آخر میں بس اتنا سا آپ کو پیغام بھی دیتا چلا جاؤں کہ اپنے عقیدے سے پیوستہ رہو، اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ یہ 2-4 لوگوں کے 2-4 لفظ قرآن کے سن کر ہم اپنے عقیدے کو بہکا بیٹھتے ہیں۔ لوگ آدھا قرآن ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھئی اپنے علماء پر اعتماد کرو اور اپنے مسلک کے ساتھ وابستہ رہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، ان کی محبت اپنے دلوں میں پختہ رکھو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بھئی نسبت والے ہم بیٹھے ہیں یار جی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید تھا جو آپ کی کٹنگ کرتا تھا، آپ کا خط بناتا تھا۔ ایک دن آپ نے اس کو بلایا، خادم کو وہ رستے میں مل گیا، حاضر ہوا، مجدد پاک نے فرمایا کہ یار میری کٹنگ کر دو، خط بنا دو میرا۔ وہ کہنے لگا حضرت آج نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا میں تیرا پیر ہوں، تو میرا مرید ہے اور کبھی پہلے منع نہیں کیا، آج منع کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا مجدد پاک بات یہ ہے کہ آج بابا فرید کا میلہ لگا ہوا ہے۔ نہیں یار ایسے تو نہیں یار جی، پیر کا ذکر اور مرید خوش نہ ہو۔ کہا آج جناب بابا فرید کا میلہ لگا ہوا ہے۔ کہا یار خط کرنے میں کتنی دیر لگ جائے گی، خط کر اور جا میلے پر۔ وہ کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ میں جب گھر سے نکلا تھا میں نیت کر کے نکلا تھا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، مسجد کی صف میں بیٹھ کے بھی کاروبار ہوتا ہے۔ کہا حضرت میں جب گھر سے نکلا تھا میں نیت کر کے نکلا تھا کہ میں نے اب عرس پہ جانا ہے۔ حضرت میں رستے میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا۔ مجدد پاک نے جب یہ دیکھا آپ کہنے لگے یار ایسا کر، مزار پہ جائے گا، عرس پہ رہے گا، اپنی دکان بھی تو بند کرے گا، بچوں کو بھی چھوڑے گا، ایسا کر پاک پتن نہ جا، عرس پہ نہ جا، جو وہاں جا کے تجھے ثواب ملنا ہے اللہ کی بارگاہ سے یہیں پہ لے دیتا ہوں۔
اللہ کی بارگاہ سے یہیں پہ لے دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا حضرت نہیں جانا ہے تو پاک پتن ہی جانا ہے۔ مجدد پاک بھی جوش میں تھے۔ آپ کہنے لگے اچھا پھر ایسا کر 2 گنا زیادہ اجر اللہ کی بارگاہ سے لے کر دیتا ہوں۔ دربار پہ جا کر سلام پیش کرے گا جتنا اجر ملنا ہے نا 2 گنا زیادہ اجر لے کر دیتا ہوں۔ آج ہمارے بولے بھالے سنیوں کو پکڑ کے نا لوگ کہتے ہیں مکے میں 1 لاکھ کا ثواب ہے، مدینے میں نماز پڑھو تو 50,000 کا ثواب ہے۔ بھائی ادھر ثواب تھوڑے ہیں، بھائی مکے مدینے بھی ثواب کی کاؤنٹنگ کرتے ہو۔ بھائی غلام وہاں پہ جا کے مکے مدینے میں کاؤنٹنگ کرنے نہیں جاتے، مکے کی ہواؤں میں مدینے کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ مجدد پاک نے کہا 2 گنا زیادہ اجر لے لے، کہنے لگا نا 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 حضرت جانے تو پاک پتن جانا ہے۔ آپ نے فرمایا 3 گنا زیادہ اجر لے لے، کہنے لگا حضرت جانے تو پاک پتن جانا ہے۔ کہا حتیٰ کہ آپ نے فرمایا 10 گنا زیادہ اجر اللہ کی بارگاہ سے لے کر دیتا ہوں، یہیں پہ رہ، دکان بھی کھول، کاروبار بھی کر، بیوی بچوں کے پاس بھی بیٹھ۔ وہ کہنے لگا حضرت نہیں جانا ہے تو پاک پتن نہیں جانا ہے، اجر پھر کسی دن لے لیں گے۔ مجدد پاک کہنے لگے اچھا یار جاتے جاتے میرا ایک کام بھی کرتا جا۔ حضرت حکم فرمائے، آپ نے فرمایا میرا خط وہاں پہ لے جاؤ اور وہاں پہ ایک بندے کو میرا خط دے دینا۔ کہا حضرت ٹھیک ہے یہ تو کر دوں گا۔ آپ نے کہا ایک کاغذ لے کر آ، وہ کاغذ قلم لے کر آیا۔ مجدد پاک نے وہ کاغذ پکڑا، شہادت کی انگلی سے لکھنا شروع کر دیا۔ شہادت کی انگلی سے لکھنا، قلم پیچھے رکھو اس کو، قلم شہادت کی انگلی سے لکھنا شروع کر دیا۔ خط کو بند کیا، کہا جاؤ دربار سے متصل مسجد ہے نا، مصلی کے پاس ایک بابا جی بیٹھے ہوں گے، ان کو میرا یہ خط دے دینا۔ حضرت وہ بابا جی کا نام بتا دیں۔ کہا تجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ تجھے خود ہی پہچان جائیں گے، وہ خود ہی پہچان جائیں گے۔ اچھا وہ بندہ چلا عرس پر آیا جناب، مسجد میں آیا تو بابا جی بیٹھے ہوئے، جب آ کر قریب بیٹھا گھٹنے ٹیکے ہی تھے، سلام کیا ہی تھا۔ وہ جواب دینے کے بعد کہنے لگے مجدد پاک کا خط دے دو، مجدد پاک کا خط دے دو۔ بھائی بندہ بڑا پریشان، اچھا چلو اس نے خط نکال کے دیا۔ بابا جی نے وہ خط پڑھا، خط پڑھ کے مسکرانے لگ پڑے، خط پڑھ کے مسکرانے لگ پڑے۔ کہا بھائی تو نے واپس کب جانا ہے؟ حضرت کل آخری تقریب ہے، آخری تقریب سے فارغ ہو کر میں نے کل اسی وقت واپس گھر کے لیے نکلنا ہے۔ بابا جی کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، کل جاتے ہوئے مجھ سے خط کا جواب لیتے جانا۔ کل کا دن آیا، وہ بندہ وہیں پہ آیا، بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا حضرت وہ خط کا جواب دے دے۔ انہوں نے جیب سے وہ کاغذ نکالا، نکال کر نہ اس کاغذ کا رخ بدلا، دوسری سائیڈ پہ شہادت کی انگلی سے لکھنا شروع کر دیا۔ وہ بندہ پوچھنے لگا حضرت یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ میرے پیر صاحب مجدد پاک کیسے پڑھیں گے؟ کہا جیسے میں نے پڑھ لیا وہ بھی پڑھ لیں گے، جیسے میں نے پڑھ لیا وہ بھی پڑھ لیں گے۔ اچھا چلو خیر، وہ آیا خط لے کر مجدد پاک کے پاس آیا۔ مجدد پاک نے بڑے خوبصورت انداز میں اس خط کو کھولا، چوم کر پڑھا۔ پڑھنے کے بعد یکا یک مسکرانے لگے، مرید قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضرت مجھے بتائیں تو صحیح آپ نے خط میں کیا لکھا تھا؟ وہ بابا جی نے خط کا جواب کیا دیا تھا؟ حضرت کبھی سوال نہیں کیا، مجھے یہ تو بتائیں وہ بابا جی کون تھے کہ جو مجھے جانے سے پہلے مجھے پہچان گئے؟ وہ کون تھے کہ جو مجھے پہچانتے بھی تھے؟ یہ آپ نے کیا لکھا تھا؟ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت مجدد پاک کہنے لگے او بھائی جس کے تو مزار پہ گیا تھا، جس کے تو عرس پہ گیا تھا، جس کی تو قبر پہ گیا تھا، وہ بابا کوئی اور نہیں، وہی فرید الدین تھا، وہی فرید الدین تھے۔ کہا اچھا حضرت آپ نے خط میں کیا لکھا تھا؟ کہا جب میں نے تیری طرف کو دیکھا نا، میں نے لکھا تھا بابا فرید الدین تیرا فیض کوئی پاک پتن تک تو نہیں، تیرا فیض کوئی پاک پتن تک تو نہیں۔ یا بابا فرید اپنے مریدوں کو چھٹی دے، گھر میں بیٹھ کر فرید کرنا مرید کا کام ہے، فیضان پہنچانا تیرا کام ہے۔ کہا حضرت پھر بابا فرید نے کیا جواب دیا؟ کہا بابا فرید الدین مجھے کہنے لگے او مجدد پاک تجھ سے ایک بندہ نہیں رکا، فرید الدین کہنے لگے مجدد پاک تجھ سے ایک بندہ نہیں رکا، تو مجھے کائنات روکنے کو کہتا ہے، چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت داروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ مجدد پاک کہنے لگے تیری عقیدت پکی تھی، تیری محبت سچی تھی، تو ڈگمگایا نہیں،
تو ڈگمگایا نہیں۔ لوگ جاتے ہیں قبر پہ سلام کر کے آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں روح کی روح کے ساتھ ملاقات کر کے آتے ہیں، لیکن تو وہ خوش نصیب ہے تیری روح بھی مل کر آئی ہے، تیرا جسم بھی مل کر آیا ہے، تو قبر پہ سلامی بھی دے کر آیا ہے، فرید الدین سے ملاقات کر کے بھی آیا ہے۔ جی جی، جب ہماری عقیدت ایسے مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی نا، پھر صبح کا ویلا ہوگا تو پھر کیا لبوں پہ جاری ہوگا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ بھئی اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ وابستہ رہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔